عقل مند لوگوں کی چار نشانیاں کیا ہیں؟ ہم سبھی عقل مند کہلانا چاہتے ہیں، ہم سبھی اپنے آپ کو بہت دانا اور دانش مند کہلوانا چاہتے ہیں، جی لیکن اس پر غور کیا جائے کہ اگر کوئی عقل مند کہلوانا چاہتا ہے تو اس کے اندر کیا وہ سارے ٹریٹس اور نشانیاں بھی پائی جاتی ہیں؟ تو ریسرچز کیا بتا رہی ہیں کہ عقل مند لوگوں کی جو پہلی نشانی ہے جی وہ نشانی ہے کہ ان کے اندر ایک سینسر بورڈ ہوتا ہے۔ جی جی سینسر بورڈ کیا کام کرتا ہے کہ ہر چیز توجہ دینے کے قابل نہیں ہوتی۔ جی ہماری جی توجہ کی برین کے اندر ایک کیپیسٹی ہے جی جس کے مطابق ہم کسی چیز پر توجہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ہر چیز پر توجہ دینا شروع کریں گے تو اس میں ضروری بھی ہوں گی اور غیر ضروری بھی ہوں گی۔ جی سینسر بورڈ کیا کرے گا؟ یہ فلٹر کر دے گا کہ آپ کو اپنی توجہ کا مرکز کن چیزوں کو بنانا ہے۔ تو آپ اپنی توجہ کو، اٹینشن کو جب رائٹ ڈائریکشن پر، رائٹ جگہ پر استعمال کریں گے تو اس کا کوٹا ضائع نہیں ہوگا۔ چنانچہ اپنے دماغ میں اس سینسر بورڈ کو ڈیولپ کر لینا جس کے ذریعے ہمیں وہ فلٹریشن مل جائے، جس سے پتہ چل جائے کہ توجہ کس طرف ہم نے کنزیوم کرنی ہے۔ پہلی نشانی۔ رائٹ۔ دوسری نشانی میں اور وہ کے چکر سے نکل آنا۔ میں اور وہ کیا؟ ہم دن بھر میں اپنے خیالات کا جائزہ لیں تو بہت سارے خیالات وہ ہیں جس میں میں اور وہ کے کمپیریزن میں ہم رہتے ہیں۔ میں اور وہ، میں یہ کر رہا ہوں، وہ یہ کر رہا ہے، وہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، میں اس بارے میں یہ سوچ رہا ہوں، میں اس کے مقابلے میں ایسا ہوں۔ تو میں اور وہ کی سوچیں ہمارے دماغ پر چھائی رہتی ہیں، جس وجہ سے ہماری توجہ اپنی کارکردگی کو، پرفارمنس کو بہتر بنانے یا لرننگ سے ہٹ کر اس کمپیریزن پر چلی جاتی ہے۔ تو عقل مند لوگوں کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کمپیریزن کی نسبت اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کی صلاحیتوں کو سیکھنے اور پریکٹس کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ عقل مند لوگوں کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر بات، ہر خیال کو سچ نہیں مان لیتے۔ بعض اوقات ہمیں کوئی وہم ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں کوئی پرسیپشن ہوتا ہے، بعض اوقات ہم خوف سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جلدی سے کیا سوچتے ہیں کہ اس بات میں آگے چل کے میرے ساتھ یہ ناکامی ہوگی، میں یوں ہو جاؤں گا، یعنی ہمارا جو دماغ ہے وہ ہمیں ایک نیگیٹو پروگرامنگ کا ایک فیوچر دکھاتا ہے۔ اچھا، ابھی وہ فیوچر آیا نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی دوسرا ہمارے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، اور ہماری سیلف اسٹیم ہٹ ہوتی ہے۔ ہر بات کو اتنی جلدی سچ مان لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ عقل مند لوگ کسی بھی بات کو سچ ماننے سے پہلے یہ جائزہ لیتے ہیں کہ جو خیال خود ان کے دماغ میں آیا ہے یا جو خیال کوئی دوسرا پیش کر رہا ہے یہ سچا بھی ہے، یہ کتنا حقیقت کے قریب ہے، اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں، کیا یہ کوئی ریئلسٹک اپروچ ہے یا محض واہمہ ہے۔ تو یہ والی جو اپروچ ہے یہ پھر اس انسان کو عقل و فہم کا ایک علمبردار انسان بناتی ہے۔ اور عقل مند شخص کی چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ فالوور نہیں ہوتا۔ زیادہ تر لوگوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے ایک بھیڑ چال چلتے ہیں، اور جو دوسرے کہہ رہے ہیں اسی کو بغیر تحقیق کے، تصدیق کے وہ سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ اپنے ذہن کو استعمال کرنا، اپنی کوئی ریسرچ کو پریکٹس میں لانا، کچھ روزانہ تھوڑا پرکھنا، جاننا، آؤٹ آف دا باکس ہو کر بھی کچھ سوچنا، اور یہ بھی سوچنا کہ جو سوچیں مجھے اس وقت جکڑے ہوئے ہیں، میرے ذہن کو شکنجے میں لیے ہوئے ہیں، یہ کسی اور کے دیے ہوئے وہ اندیشے، وسوسے تو نہیں ہے جس کو میں سچ مان بیٹھا ہوں۔ تو ایسے میں بغیر سوچے سمجھے کسی کا فالوور بن جانا، کسی نظریے کا، کسی سوچ کا، کسی پرسن کا، کسی خیال کا، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی بیڑیاں ہیں جو ہم پہن لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک آزاد، جیسے اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، تو ایک آزاد سوچ والا، آزاد طریقے سے اس دنیا کو دیکھنے کی نظر رکھنے والا انسان بنانے والا ہی عقل مند انسان ہوتا ہے۔